نام حق بر زباں حمیرانے کے بجانو دلش ہمی خوانے ملک و صانع و قدیم و حکیم خالق و رازق و رؤوف و رحیم ہر چہ ہست از بلندی و پستی ہما زیاب صورت ہستی ہما زیاب صورت ہستی ہما زیاب صورت ہستی طاعت اوست فرض عین یو دی پکی پریخ مولا دلتا سے ہاں الٹا دے دا بلند رسوی خضا طاعت اوست ہر فرض عین شدہ برہما خلق ہم چدین شدہ داد مارا کتاب تا خوانیم ایسے دانو سٹک نہ دکھاؤ داد مخ کی پکا رہے کرد مارا خطاب تا دانیم ہرچی او گفت آ کنیم ہما طاعت او بجا کنیم ہما آنچ او گفت غیر آ کردن نیست سودے بجز زیا کردن روز و شب طالب قبول ویم پیروے امت رسول ویم. اچھا اب یہ بتاتے ہیں کہ در توحید جناب باری تعالی جناب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ادب کا لفظ ہے، احترام کا لفظ ہے جو ذی قدر اور ذی وجاہت اور ذی عزت ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو باری تعالی کی توحید کے بیان میں کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وہ واحد ہے، نہ اس کا شریک ذات میں ہے اور نہ اس کا شریک صفات میں ہے. اس کا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نام حق بر زباں حمیرانے، نام حق، حق مانے باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بر زبان، زبان پر حمیرانے اسی لیے لاتے ہیں ہمیں اسی وجہ سے، اس طریقے سے. رانیم اصل میں راندن سے، یہ وہ جمع کا صیغہ متکلم کا پڑھ چکے ہو. راندن اصل میں تو وہ کھینچنا اور کسی چیز کو کشش کرنا، لیکن یہاں اس کا معنی لانا ہے، کیونکہ کسی چیز کو جب آپ لائیں گے تو بھی اس میں وہ کشش والا معنی تو پایا جاتا ہے. تو رانیم بمانا لانے کے. نام حق باری تعالیٰ کا نام بر زبان، زبان پر ہمیں اسی وجہ سے رانیم ہم لاتے ہیں. ہاں کس وجہ سے لاتے ہیں؟ کہ بجانو دلش ہمی خوانے. اس کی علت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جان و دل سے، دیکھو نا یہ وہی ہم پشتو میں بھی ایسا کہتے ہیں، اردو میں بھی یہی لفظ مستعمل ہے. کہتے ہیں ہمیں بہت پیار ہے یار تجھ سے. کیسا پیار ہے؟ جان و دل سے پیار کرتا ہوں تجھ سے. جان و دل سے پیار کرتا ہوں تجھ سے. تو کہتے ہیں کہ بجانو دلش، کہ اپنی جان اور اپنی جان کا جو دل ہے، جان میں دل بھی ہے نا، یہ شین ضمیر جو ہے یہ عائد ہے جان کی طرف. ہمی خوانیم اسی طرح ہم پڑھتے ہیں.
کہ دل و جان سے، کہ گویا کہ دل و جان سے ہم اللہ کا نام پڑھتے ہیں، دل و جان سے پڑھتے ہیں، یعنی صدق و صفا سے پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے منافقین کی طرح کہ زبان پر تو اللہ کا نام لے اور دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نام حق بر زباں ہمیرا نیم، ہاں باری تعالیٰ کا نام اپنی زبان پر اسی طریقے سے لاتے ہیں ہم کہ بجانو دلش ہمی خوانیم، کہ جانو دل سے اس کو پڑھتے ہیں ہم، ایسا نہیں کہ صرف زبان سے پڑھتے ہیں، جانو دل خالی ہے اس سے، ایسا نہیں، بلکہ ہم دل سے بھی پڑھتے ہیں، ہم منافقین کی طرح نہیں ہے۔ اچھا تو دیکھو باری تعالیٰ کا نام یہ ہے ملک، یہ باری تعالیٰ کا نام ہے، بادشاہ ہے وہ، صانع، پورے عالم کا خالق ہے نا، صانع ہے، قدیم ہے نا، جس کی ابتدا نہیں ہے انتہا بھی نہیں ہے، حکیم ہے نا، ہر کام میں اس کی حکمت ہے، صاحب حکمت ہے، خالق ہے تمام کائنات کا، رازق ہے تمام مرزوقات، ہاں جو مرزوق ہیں ان سب کا، رؤوف ہے بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، رؤوف بہت زیادہ رحیم، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، اور رحیم ہے دنیا میں کافروں پر بھی مومنوں پر بھی، سب کو رزق دیتا ہے نا۔ تو یہ سب باری تعالیٰ کے نام ہے نا، کہتے ہیں یہ نام جو باری تعالیٰ کے ہم لیتے ہیں یہ دل و جان سے لیتے ہیں، سمجھ آئیے، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ باری تعالیٰ کے اسماء خاصہ ہیں، باری تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، لیکن جن معنوں میں باری تعالیٰ پر ان کا اطلاق ہوتا ہے اس معنی میں دوسرے کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، دوسرے معنوں میں ہوتا ہے۔ مخلوق اور خالق کے درمیان میں اشتراک لفظی تو ہے نا، آپ کہتے ہیں ملک، تو باری تعالیٰ بھی ملک ہے، ہاں تو وہ نہیں ہے وہ خادم الحرمین الشریفین، وہ بھی کہتا ہے ملک، ملک عبداللہ، ملک عبداللہ، تو وہ بھی ملک ہے، لیکن باری تعالیٰ جس معنی سے ملک ہے وہ معنی غیر ہے اس کا جس سے وہ عبداللہ ملک ہے۔ عبداللہ کی ملکیت کیا ہے؟ وہ تو بس بیمار ہے، انشاءاللہ کل پرسوں مر جائے گا، تو نہ وہ سر رہا نہ درد رہا، ہاں نہ اس کی کھوپڑی ہوگی نہ ملکیت ہوگی۔ باری تعالیٰ ملک ہے دائماً ازلاً و ابداً، اسی طرح تمام نام ہے، ہر چہ ہستس از بلندی و پستی، ہر چیز جو بھی چیز ہے، ہست جو بھی چیز ہے، از بلندی و پستی، ہاں چیز بلندی ہے کہ پستی ہے، بلندی آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، اور پستی زمین اور زمینوں میں جو کچھ ہے، ہاں یہ سب کچھ ہمز و یافت صورت ہستی، ہم ان سب چیزوں نے زو یافت یعنی ازو یافت اسی سے پائی ہے، ازو اسی سے، کس کی طرف ضمیر عائد ہے؟ باری تعالیٰ کی طرف، اسی سے یافت پائی ہے، کیا چیز پائی ہے؟ صورت ہستی، وجود والی صورت، ہاں یعنی سب کو جو وجود ملا ہے اس کو وجود کہاں سے ملا ہے؟ ازو باری تعالیٰ سے ملا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ داد مارا کتاب تا خوانیم، سب کو موجود کر دیا اس نے، تو اس کے بعد جو
موجودات میں جو مکلفین تھے ان کی ہدایت کا سامان بھی مہیا کر دیا. مکلفین کے ہدایت کا سامان بھی مہیا کر دیا. وہ کیا کہ داد مارا کتاب تا خوانے، اس نے دی ہے مارا مجھے کتاب. ہاں ہمیں اس نے کتاب دی. کتاب کیا دیا؟ قرآن عظیم، حضور کے احادیث، وہ بھی وہی خفیہ. کس لیے کتاب دی؟ تاخوانے، اس لیے کہ ہم اسے پڑھیں، اس کتاب کو ہم پڑھیں اور سیکھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. آئی سمجھ میں؟ خوانے کرد مارا خطاب تا دانے، اور کیا اس نے باری تعالیٰ نے مارا خطاب، مجھے خطاب کیا. باری تعالیٰ نے مجھے خطاب کیا یعنی مجھے مخاطب کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، مخاطب کر دیا. تا دانیم، یہ خطاب اس لیے کیا تا دانیم، تاکہ ہم پہچان لیں، ہم جان لیں. جن جن چیزوں کو باری تعالیٰ نے خطابات میں ذکر کیا، وہ خطابات میں کیوں ذکر کیا؟ تاکہ ہم انہیں جان لیں، ہمیں ان چیزوں کا علم آ جائے. تو علم کے بعد اگر قابل عمل ہے تو عمل بھی کر لیں. طاعتی او فرض عین شدہ، طاعتی او اس کی طاعت، اس کی فرمان برداری فرض عین شدہ، ہاں فرض عین ہو چکی ہے. ہاں اس کی فرمان برداری فرض عین ہو چکی ہے. برہما خلق ہم چو دین شدہ، فرض عین ہو چکی ہے کن پر؟ برہما خلق، تمام مخلوق پر. برہما خلق، خلق ہونا مخلوق، تمام مخلوق پر. کیسے؟ کہتے ہم چو دین شدہ، جیسے قرض ہو جاتا ہے کسی کے اوپر، قرض جب چڑھ جاتا ہے تو اس قرض کی ادائیگی اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض عین. اسی طرح باری تعالیٰ کی طاعت جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض عین ہے. ہر چی او گفت آنکھ نیم ہما، جو کچھ بھی او گفت اس نے فرمایا ہے، آنکھ نیم ہما وہ کریں گے ہم سب. آنکھ نیم وہ کرتے ہیں ہم سب، جو کچھ فرمایا ہے سب ہم کرتے ہیں. طاعتی او بجاں کنیم ہما، اس کی فرمان برداری اپنی جان سے کرتے ہیں ہم سب. اپنی جان سے، بجاں کنیم اپنے دل سے کرتے ہیں. منافقین کی طرح نہیں ہے کہ بھائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، دل تو چاہتا نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم ایسے نہیں ہیں. آنچ او گفت غیر آن کردن، جو کچھ اس نے فرمایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا، نیست سودی بجز آن کردن، اس میں نفع نہیں ہے. سود، نیست سودی نہیں ہے اس میں نفع، بجز آن کردن علاوہ نقصان کرنے کے. بس جو کچھ اس نے فرمایا وہ کرنے میں تو فائدہ ہے، اس کے علاوہ اگر کچھ کرتے ہو تو اس میں نفع نہیں ہے، اس میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ روز و شب طالبی قبول ویم، ہاں وے ام ہے اصل میں، وے یم بنا دیا. سمجھ آئیے؟ روز و شب دیکھو، طاعت تو ہم کرتے ہیں اس کی، کہتے ہیں
ہاں فرمان برداری کرتے ہیں، جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ ہم سب کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہم سب کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ روز و شب طالبی قبول ویم، شب و روز، دن رات، روز و شب، دن رات، طالبی قبول ویم، طلبگار ہوں اس کی قبولیت کا، طلبگار ہوں، کس کے طلبگار ہوں؟ وہ قبولیت، کس کی قبولیت؟ وہ اس کی قبولیت، طلبگار ہوں، یہ ہوں ترجمہ کیا میں نے کس کا؟ ام کا، وے ام، ویم، دن رات طالب ہوں اس کی قبولیت کا، کہ میری جو طاعت میں نے کی ہے، عبادت کی ہے، یہ وہ مولا اس کو قبول بھی کرے۔ پیروے امت رسول ویم، تابیدار فرمان بردار، پیرو، پیروکار، تابیدار، فرمان بردار، پیچھے چلنے والا، ہاں تو پیروکار ہوں میں، تابیدار ہوں میں، تابی ہوں میں اس کے رسول کے، امت کے، یا بھی ویم، وہی ویم میں، یہ پیروکار ہوں میں، تابیدار ہوں میں، امت رسول، ہاں کس کا رسول؟ وہ اس کے رسول کے، اور ہوں ترجمہ میں نے کس کا کر دیا؟ ہم کا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ